أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أو كما قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ سامعین محترم، آج ہم نے دوسرا پارہ سماعت کیا ہے۔ اس بارے میں دیگر مسائل بیان ہوئے ہیں جو کہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ سب سے پہلے پارے کے شروع میں ہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے فیصلہ اور اعلان کیا تھا جو کہ مسلمانوں کی خواہش تھی۔ پچھلا پارہ ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی جو اولاد تھی ان میں سے پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے بنی اسرائیل آگے بڑھی، اللہ نے ان کو عزت دی، ان کے اوپر نعمتیں، اکرام سب کچھ ہوا، اور فرمایا کہ اے بنی اسرائیل والو، ہم نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ اسے برقرار نہ رکھ سکے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آخر میں اللہ رب العزت نے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کی اولاد میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو نبوت عطا کر دی۔ اب نبوت انہیں عطا ہوئی جس کا اشارہ ان کی تورات میں موجود تھا کہ اگر تم نے ان نعمتوں کی پاسداری نہ کی، ان کا لحاظ نہ رکھا، تو یہ نعمت جو نبوت والی ہے یہ اللہ دوسرے جو تمہارے بھائی ہیں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد انہیں عطا ہو جائے گی۔ خیر، جب ہوئی، نبی علیہ السلام نے 13 برس مکہ میں گزارے، پھر آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے۔ مدینے میں پہنچ کر 16 یا 17 مہینے نبی علیہ السلام نے قبلہ اول جو سیدنا یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد نے وہاں پر شام میں بنایا تھا، یہ ان کا قبلہ تھا، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ جو میرے باپ دادا یعنی سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مل کے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا ہے، ہمارا قبلہ یہ بن جائے۔ 16 یا 17 مہینے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی، بالکل اسی طرف یہ اشارہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے نبی تیرا بار بار آسمان کی طرف اپنے چہرے کو اٹھانا، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم ضرور اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جو تیری خواہش ہے، جس کو تو چاہتا ہے۔ تو پھر اللہ نے 16 یا 17 مہینوں کے بعد یہ حکم نازل کیا کہ اپنے چہروں کو اب بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ نماز کے اندر آپ کھڑے تھے، عصر کی نماز ادا کروا رہے تھے، بعض روایات سے بخاری کی جو ہیں، تو اللہ نے پھر سیدنا جبرائیل امی کو وحی دے کے بھیجا تو قبلے کو تبدیل کر دیا، اور اس کے اوپر پھر یہود و نصارہ جو تھے انہوں نے طرح طرح کے اعتراضات بھی کیے۔ یہاں سے اللہ نے اس پارے کا وہ آغاز کیا ہے کہ ان قریب کچھ بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ یہ اپنے قبلے کو چھوڑ کر کیوں پھر گئے، تو انہیں کہہ دو کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہیں، اللہ جس طرف چاہے حکم دے دے کہ اس طرف اپنے منہ کو پھیر کے نماز پڑھ لو۔ خیر، یہ سب سے پہلا مسئلہ اس پارے میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے سے مدد مانگنے کی تلقین کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین،
اے ایمان والو اگر کبھی پریشانی میں گھر جاؤ، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، دو چیزوں کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ ایک تو اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، نماز ادا کرنی ہے، اس مصیبت کے اوپر صبر کر کے ان دو چیزوں سے اللہ سے مدد مانگنی ہے، نماز پڑھ کے، صبر کر کے۔ ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ نے تمہارے اوپر حلال کی ہیں، حلال چیزیں کھاؤ، حرام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، حرام سے بچ جاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ واشکروا للہ، اللہ کا ان حلال کردہ چیزوں کے اوپر شکر بھی ادا کرو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل بہ لغیر اللہ، اللہ نے یہ چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ ان میں سے پہلا مردار ہے، پھر خون ہے، یہ جو رگوں سے بہتا ہوا خون، اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت اللہ نے حرام کیا ہے۔ وما احل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز جو کسی غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے دیا جائے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ کوئی بھی چیز ہو جس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کر دی جائے، اسے ذبح کرتے وقت، نیاز دیتے وقت جس طرح بھی غیر اللہ کی طرف اس چیز کو منسوب کر دیا گیا، وہ تمہارے اوپر حرام ہو گئی ہے، اس سے بچنا ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کہ جب بندہ بہت زیادہ مجبور ہو جائے، جان جانے کا خطرہ ہو، کبھی اس میں سے کوئی چند لقمے لینے پڑ جائیں جان بچانے کے لیے، تب یہ جائز ہے، لیکن ساتھ شرط بھی لگائی ہے کہ غیر باغ ولا عاد، نہ تو بندہ اللہ کی سرکشی کرنے والا ہو اور نہ ہی اس چیز کا عادی ہو کہ ہر روز ہی یہ کھانی ہے۔ صرف جان بچانے کے لیے اگر کبھی میسر ہو، مردار کھا کے جان بچائی جا سکتی ہے، خنزیر کا گوشت کھا کے، لیکن اگر بندہ مجبور ہو تب ایسی صورتحال کے اندر اجازت ہے، وگرنہ نہیں۔ اور پھر اسی پارے میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ وہ بندے جن کو قتل کر دیا جائے ان کا قصاص یہ تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، جو ورثاء ہیں وہ اپنے مقتولین کا قصاص لیں گے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ اور شیء فاتباع باحسان، اللہ نے فرمایا کہ جو قتل کا قصاص ہے یہ تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ قتل کا قصاص لینا کیسے ہے؟ الحر بالحر، آزاد اگر قتل ہوا ہے تو بدلے میں آزاد بندے کو قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، اگر قتل ہونے والا غلام ہے تو بدلے میں غلام کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، عورت کے بدلے میں عورت ہے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بمعروف واداء الیہ باحسان، ہاں جو ورثاء ہیں اگر وہ قصاص میں سے کوئی چیز آپ کو معاف کر دیں، وہ قصاص کے اندر اس کی دیت کہ کہیں ہم نے قصاص نہیں لینا، دیت دے دو، 100 اونٹ ایک جان کی دیت ہے۔ یہ قتل عمد جو ہے، جو بندہ جان بوجھ کے لڑائی جھگڑے میں کسی کو قتل کرتا ہے، اس کے بارے میں ہے، اور 100 اونٹ اس کی دیت ہے۔ ہاں دیت میں سے بھی اگر ورثاء کچھ آپ کو معاف کر دیں، یہ ان کی مرضی ہے، جو آپس میں طے پا جائے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یہ بھی مسئلہ اللہ نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کی فرضیت اور اسی طرح پھر روزے کے احکام جو ہیں وہ اللہ نے اس بارے میں بیان کیے ہیں۔ اور اسی طرح پھر یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بان تأتوا، کہ اے نبی چاند کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ یہ چاند جو ہے اس سے تاریخ کا علم ہوتا ہے، مہینے بدلتے ہیں، دن آتے ہیں،
حج کے جو ایام ہے وہ معلوم ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ کب رمضان آیا ہے، کب چلا جائے گا، کب عید آئے گی۔ اسی پارے کے اندر الشہر الحرام بالشہر الحرام وحرمات القصاص، وہ حرمت والے مہینے ان کا ذکر بھی ہے۔ الحج فلا رفث ولا فسوق، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن، اور حج کے مہینے وہ اللہ نے تمہیں بتا دیے ہیں، معلوم ہے۔ حج کے جتنے بھی احکام ہیں وہ بھی اسی پارے کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح سب سے آگے بڑھ کر جو اس پارے کے اندر نکاح اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی احکام ہیں، اور پھر اسی طرح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، کہ یہ تم سے اے نبی حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، عورتوں کی ماہواری کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو کہہ دو قُلْ هُوَ أَذًى، وہ تو ایک نجاست ہے، گندگی ہے، یا پھر بعض نے مانا وہ تو ایک تکلیف ہے، کیا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب عورتیں حالت حیض میں ہوں ان سے دور رہو، ان سے مباشرت نہیں کرنی، ان کے قریب نہیں جانا۔ کب تک؟ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ یہ مسائل بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان کیے ہیں۔ اور پھر آگے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، کہ اگر کوئی بندہ اپنی عورتوں سے ایلا کرے، ایلا کیا ہے کہ بندہ اللہ کی قسم اٹھا لے کہ میں اتنی دیر 1 مہینہ یا 2 مہینے 3 مہینے اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس سے کلام نہیں کروں گا، بالکل قطع تعلق ہو جائے، تو اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 4 مہینوں تک بندہ اپنی بیوی سے ایلا کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اپنی بیوی سے 4 مہینے ناراض رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ بالکل بھی نہیں ہے۔ 4 مہینوں سے پہلے یا تو وہ اپنی بیوی سے صلح کر لے یا پھر اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دے، یہی قرآن کا حکم ہے، اسے ایلا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے 1 مہینہ ایلا کیا تھا، آپ نے علیحدگی اختیار کی تھی۔ لوگوں میں یہ بات مشہور ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور کہا یا رسول اللہ یہ باتیں مشہور ہو رہی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 29 دنوں کے بعد نبی علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ اپنے مکان کے بالا خانے پہ تشریف لے گئے تھے، آپ نیچے آئے، سب سے پہلے سیدہ عائشہ کے پاس آئے، فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے تو 1 مہینے کی قسم اٹھائی تھی، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے اور 30 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ خیر نبی علیہ السلام نے بھی اعلا کیا تھا، اگر کوئی اپنی بیوی سے اعلا کرنا چاہے وہ 4 مہینوں تک اجازت ہے، اس سے زیادہ وہ اعلا نہیں کر سکتا۔ آگے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، اور جو بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، طلاق یافتہ مطلقہ عورتیں ہیں، ان کے لیے یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ 3 حیض تک وہ اس کا اپنے خامند کا انتظار کریں گی، ان کی عدت ہے۔ ان 3 حیضوں کے اندر اگر خامند چاہے اپنی بیوی سے رجوع کر لے، چاہے تو پھر رجوع نہ کرے تو وہ نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، یہ عدت ہے اس کی۔ اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جس عورت کو طلاق ہوئی ہے، اگر تو وہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ موجود ہے، اس کی عدت وضع حمل تک ہوگی، جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے لے، وہ چاہے 2 مہینے ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، جتنے مہینے بھی ہوں، وضع حمل تک اس کی عدت ہے۔ دوسرے نمبر پر 3 حیض، اگر حیض کا معاملہ درست ہے، وہ اپنی روٹین سے عورت کو حیض آتا ہے تو 3 حیض اس کی عدت ہوگی، اور اگر عورت زیادہ عمر کی ہو چکی، حیض والا معاملہ وہ خراب ہو چکا ہے، تو اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ یہ ہے وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی جائے اور وہ 3 حیض تک اپنے وہ خامن کا انتظار کریں گے، اپنے آپ کو روک کے سکیں گی، اس کے بعد وہ آگے نکاح کر لے۔ ہاں اگر پھر یہ عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ آپس کے اندر صلح کرنا چاہیں پھر دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے اپنے اسی خامن سے۔ اسی پارے میں فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، رجی طلاق جو ہے ایسی طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے،
اپنے پہلے خامند کے اوپر یہ عورت حلال ہو سکتی ہے۔ عدت کے دوران اگر وہ رجوع کرنا چاہے، آپس میں دوبارہ زندگی کو گزارنے کا عہد کر لے اور ارادہ کر لیں، دوبارہ زندگی گزارنا چاہیں، تو یہ موقع 2 مرتبہ ہے۔ 2 مرتبہ اگر کوئی بندہ طلاق دے، 1 مرتبہ طلاق دی ہے، اس کی عدت 3 مہینے ہیں، اس میں سے اگر انہوں نے پہلے 3 حیض سے آپس میں رجوع کر لیا، وہ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، یہ میاں بیوی ہیں، دوبارہ نکاح کی یا حلالے وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پھر کبھی ناچاکی پیدا ہوگی، طلاق دے دی اس بندے نے، پھر اس کے پاس یہ موقع ہے، اگر یہ صلح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں عدت کے دوران، اور اس کے بعد اگر کبھی تیسری مرتبہ اس نے طلاق دے دی، پھر یہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے کو بھی اللہ نے اسی پارے کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح پھر وہ عورتیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں، ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، وہ 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روک کے رکھیں گی، اور 4 مہینے 10 دن کے بعد پھر وہ آگے جہاں بھی چاہیں گی اور وہاں پر نکاح کر سکیں گی۔ اور اسی پارے کے اندر اللہ رب العزت نے رضاعت کے مسائل کو بھی بیان کیا ہے کہ وہ عورتیں جو بچے کو جنم دے 2 سال تک وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، حولین کاملین، 2 سال تک وہ اپنے بچے کو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں، ہمارے معاشرے میں عجیب سی صورتحال ہے، جو کہتے ہیں کہ بیٹے کو 2 سال تک دودھ پلائیں گے اور بیٹی کو چند مہینے اوپر۔ کیوں؟ یہ جی مہمان ہوتی ہے، اس نے دوسرے گھر چلا جانا ہوتا ہے، اس لیے بیٹی کو ذرا زیادہ دودھ پلائیں گے۔ تو بھائی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، قرآن نے اس کی مدت رضاعت جو ہے اس کو 2 سال بیان کیا ہے، حولین کاملین، 2 سال مکمل اس کو دودھ پلائے۔ ہاں اگر اس سے پہلے وہ دودھ نہیں پلانا چاہتی یا کسی سے پلوانا چاہتی ہے، جس طرح عرب معاشرے کے ایک دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دیہات وغیرہ میں بھیج دیتے، وہ دائیاں وہاں پر ارینج ہوتی تھی اور ان کو بچہ دے دیا جاتا، ان کے دودھ پلانے کے عوض میں انہیں کچھ معاوضہ دے دیا جاتا۔ تو یہ آپس کے اندر جو بھی تم طے کر لو، یہ اس کے اندر اسلام تمہیں رخصت دیتا ہے۔ اور اسی پارے کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں سیدنا جالوت اور طالوت، اور اسی طرح جالوت اور طالوت کے بعد سیدنا داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل والوں کو کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کرو، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جہاد کریں گے کیونکہ ہم سے سب کچھ چھین لیا گیا، ہم اس کے لیے نکلیں گے۔ اور جب انہیں جہاد کا حکم دے دیا گیا تو یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو جہاد نہیں کرنا، اور پھر ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی کہ یہ بندہ ہمارے لیے کیوں بادشاہ مقرر کر دیا گیا، ہماری سوچ تو بلند تھی، چاہتے تھے کہ کوئی اور بادشاہ بنے، اور جس کو بادشاہ ان کا بنا دیا گیا یا جن کے انڈر میں رہ کر انہوں نے جہاد کرنا تھا، وہ ان میں سے کم حیثیت کا تھا، لیکن اللہ نے انہیں فرما دیا۔ اور پھر جب جہاد کے لیے نکلے طرح طرح کے بہانے کر کے، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی، کہ ان کے راستے میں ایک نہر تھی، حکم دیا گیا کہ اس نہر میں سے پانی نہیں پینا، اور جو بھی پانی پیے گا وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو جائے گا۔ اس نہر کے ذریعے اللہ نے تم کو آزمایا ہے۔ ان میں سے چند ایک لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا، باقی جو بھی اس نہر سے گزرتے ہوئے انہوں نے پانی پی کے اپنی اس آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ پھر جب فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، جب جالوت سے وہ مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا، اے اللہ صبر کے ساتھ ہماری مدد فرما اور ہمارے قدموں کو وہ ثابت رکھنا، اور جو کافر قوم ہے اس کے مقابلے میں ہماری مدد فرمانا۔ فہزموہم باذن اللہ وقاتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، سیدنا داؤد علیہ السلام نے جالوت جو ان کے مد مقابل تھا، ان کا دشمن تھا، اس کو قتل کر دیا، اور چونکہ ان کے پاس وہ تابوت آیا تھا بنی اسرائیل کا، جس میں سیدنا
وہ بنی اسرائیل والوں کے کچھ باقیات تھے، اس کے اندر وہ ان کے پاس لایا گیا، اور پھر اس کی مدد سے انہوں نے اس کے ساتھ جب حملہ کیا، جنگ کی، اللہ نے ان کو فتح دی تھی۔ یہ سارے کے سارے مسائل اللہ نے اس پارے میں بیان کیے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس پارے کی تفصیل ضرور پڑھیں، تفسیرات لے کے اس کی تفسیر ایک طرف سے شروع کریں۔ یہ سارے کے سارے خاندان کے مسائل، اکثر ہمارے جو مسائل ہیں وہ یہ طلاق کے بنتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آپس میں کیسے یہ معاملات طے کرنے، طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے، اگر کوئی بندہ طلاق دے بیٹھے پھر رجوع کی وہ طریقہ کار کیا ہے۔ اس کے لیے ہم کافی پریشان ہوتے ہیں۔ ان مسائل کو سیکھنے کے لیے آئیں اس پارے کی تفسیر پڑھیں، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کو ان کی سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو ان کا علم ہو سکے گا۔ جب یہ علم ہوگا ان مسائل کا، یقیناً بندے کی زندگی کافی پرسکون گزر سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔